YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں آج نئے پروگرام کے ساتھ، اور یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کسی لکیر کا نام لکھ کر بتاتے ہو کہ اس لکیر پر یہ چیز بنی ہوئی ہے، اس لکیر پر یہ چیز بنی ہے، تو یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے ہم نے محنت کی، جس کام کے لیے ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کام میں ہمیں سرخ رو کیا اور اس کام میں ہمیں اللہ نے کامیاب کیا۔ ورنہ اگر ہم کہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا تھا یا ہم نے کیا تو ہماری کیا اوقات، یہ سب کچھ میرا اللہ کرنے والا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کو ہاتھ میں عجیب لکیر بنا کے بتاتا ہوں، جس کے بارے میں پہلے میں ایک پروگرام کر بھی چکا ہوں، لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں کیا۔ تو آج جو میں پروگرام کر رہا ہوں ڈیٹیل سے کروں گا، ذرا آپ اس پروگرام کو غور سے دیکھیے گا اور اپنے ہاتھ میں اس چیز کو تلاش کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں اس کو تلاش کیجیے گا کہ یہ لکیر اگر ان کے ہاتھ میں ہے تو یہی کیفیت ہوگی، یہی چیز ہوگی جو میں یہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں زندگی کی لکیر کی طرف، اور کچھ ہاتھوں میں یعنی زندگی کی جو لکیر ہے یہ بھی ڈبل ہوتی ہے۔ کچھ ہاتھوں میں دل کی لکیر بھی ڈبل ہوتی ہے، اور کچھ ہاتھوں میں دماغ کی لکیر بھی ڈبل ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ہاتھ میں ہی ہو، لیکن کچھ ہاتھوں میں ایسا ہوتا ضرور ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی دماغ کی لکیر، یہ ہے دماغ کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں شادی کی لکیر ہو گئی یا سفر وغیرہ کی لکیریں ہو گئی، اس طرح کی یہ لکیریں یعنی سفر ٹریول وغیرہ کی ہو گئی، شادی کی لکیر، اس کے ساتھ اولادوں کی لکیریں ہو گئی، یہ یعنی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی ہاتھ میں قسمت کی لکیر اس طرح سے ہے جس طرح یہ میں بنا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لکیر اور بھی چل رہی ہے بالکل اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی، اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں اس طرح کی قسمت کی لکیر اگر ڈبل ہے، تو قسمت کی لکیر ڈبل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں یا ورک کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ایک تو اس بزنس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی نصیب ہوگی، اور دوسری قسمت کی لین ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے یعنی بزرگ کوئی جائیداد چھوڑ گئے تو وہ جائیداد کافی عرصہ کسی اور کے پاس رہی اور پھر وہ جائیداد آپ کو مل گئی، یا آپ کے بڑے بزرگ کو کاروبار یا کوئی چیز چھوڑ گئے اور اس کے بعد اس کاروبار سے آپ کو نفع مل رہا ہے۔ جیسے کہ مثال کسی کی زمین ہے تو اس میں سے اس کو پھل مل رہا ہے یا اس میں سے اناج مل رہا ہے، کچھ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یعنی مکان، ان کے والدین مکان بنا کے چلے گئے، مکان کا کرایہ بھی آ رہا ہے اور خود وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ دو طرح سے پیسے آنا یہ وہ علامت ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں دیکھیں، اور اگر یہ لکیر خواتین کے ہاتھ میں اگر ہیں تو ان پر بھی یعنی سمجھیں کہ اللہ کی بے حساب رحمت ہوتی ہے۔ ان کو یعنی بعض سننے میں یہ آتا ہے کہ بھائی جو نا بہن کو جائیداد نہیں دیتے، یا جو بڑے بزرگ ہیں دوسرے تیسرے وہ لڑکی کا حصہ جو نا وہ نہیں دیتے اور لڑکوں کو خوب نواز دیتے ہیں، اور بعد میں اس لڑکی کے ہاتھ میں لکیر اس طرح کی ہو جاتی ہے تو وہ حصہ ضرور دیں گے۔ کچھ لوگوں کے جیسے یعنی کیس وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا بھائی جائیداد نہیں دے رہا، یا فلانے نے قبضہ کر لیا، ایسا کر لیا، ایسا کر لیا۔ لیکن اگر اس طرح کی دو لکیریں موجود ہیں تو نہ ہی کوئی قبضہ کر سکتا اور نہ ہی اس چیز کو کوئی کھا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے تو اپنے ہاتھ کو غور سے ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں اس طرح نہ ہو اور آپ کے کسی بچے کے ہاتھ میں یا لڑکے کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر موجود ہے تو یہ سمجھیں کہ جس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کی اولاد کو اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اور اسی طرح کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو ان کو ڈیورس وغیرہ ہو جاتا ہے، ان کا نام پہ مکان ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو نہیں ملتی اور بعد میں اس کے ہاتھ میں یا اس کی اولاد کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر آتی ہے تو یہ سمجھیں کہ اس کو وہ چیز ملے گی۔ اگر اس کو نہ ملی تو اس کی اولاد کو ضرور وہ چیز ملے گی، ٹھیک ہے نا۔
इस चीज़ को अपने हाथ में ज़रूर देखिएगा। अमूमन तो ये लकीर बहुत ही कम मिलती है, और कुछ लकीरें ऐसी भी होती हैं कि यानी बीवी की लकीर सपोर्ट करके चला रही होती है, उस पर हम पहले बात भी कर चुके हैं। और कुछ ऐसे होते हैं किसी दोस्त अजीज़ की यानी किस्मत की लकीर आपको चला रही होती है। कुछ ऐसा होता है कि वालिद या वालदा की किस्मत की लकीर आपको चला रही होती है। और कुछ एक ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आप जितना अच्छा किसी के साथ करेंगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। तो इसके लिए हम आपको कहते हैं कि कोशिश करें कि अपने हाथ को गौर से ज़रूर देखें, उसमें जितनी लकीरें हैं उनको समझने की भी कोशिश करें और समझें भी। इसी तरह से अपने दोस्तों के हाथ भी देखें, अपने जानने वालों के हाथ भी देखें, अपने अजीज़ों के हाथ भी देखें। इसके साथ ही प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। खतीजा साहबा ने सवाल किया जद्दा से कि मेरी किस्मत में दौलत कब आएगी और कब मेरे हालात अच्छे होंगे। खतीजा साहबा, आपके हाथ में कामयाबी की लकीरें एक नहीं दो हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नया साल आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा और अल्लाह के फजल से दौलत भी आएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत करें। तो ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आप कहें जी किस्मत में है तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आशा नूर ने सवाल किया मुल्तान से कि मेरी स्टडी रुकी हुई है, ये बताएं कि कब तक शुरू होगी। ये तो आपके अपने ऊपर है, आप थोड़ी सी कोशिश करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें, तो बाकी रुकावट तो उसमें कोई नहीं है। आप कोशिश करें कि पहला कदम उठाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से आने वाला नया साल बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। शमीम साहबा ने सवाल किया मीरपुर से कि मेरी तलाक हो चुकी है, बच्चों के लिए मैंने केस किया हुआ है, ये बताएं कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं है, और क्या सारी ज़िंदगी मेरी इसी तरह मुश्किल में गुजरेगी या आने वाली ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होगा। प्यारी बहन शमीम, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप कोशिश करें पाबंदी से 300 बार डेली का सूरह फातिहा पढ़ा करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और 300 बार सूरह फातिहा पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। शर्त यह है कि अगर आप पढ़ेंगी तो। SJ नज़र ने सवाल किया पेशावर से कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मंगनी मेरी हो चुकी है, ये बताएं कि शादी के बाद मेरे हालात अच्छे होंगे या ऐसे ही रहेंगे। देखिए, अल्लाह के फजल से हालात तो आपके भी बुरे नहीं हैं, वक्ती तौर पर परेशानी और मुश्किलें ज़रूर आ जाती हैं। 2020 थोड़ा सा आपके लिए भारी था, इसके अलावा तो अल्लाह की बड़ी रहमत है और शादी के बाद इंशाअल्लाह आपके हालात बदलेंगे। कोशिश किया करें कि जब आपको फ़ारिग टाइम मिला करे तो सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पाबंदी से एक तस्वीर पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत होगी। अरसलान ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि दौलत कब आएगी। अरसलान भाई, आपके हाथ में काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी परेशानियां नज़र आती हैं। बारी ये है कि आप थोड़ी कोशिश और मेहनत करें, और इसके अलावा अगर आप हो सके तो सूरह कौसर की एक तस्वीर पढ़ लिया करें रोज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी और माली हालात भी अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मोहम्मद हसनैन ने सवाल किया है डेरा गाजी खान से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई बदनामी की अलामत है, क्योंकि मेरे दोस्त का वालिद जो है वो भी हाथ देखता है, उसने बताया कि तुम्हारे हाथ में बदनामी की अलामत है। मैं उस वक़्त से परेशान हूँ, मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। हसनैन साहब, आपके हाथ में ऐसी कोई अलामत तो नज़र नहीं आती। बहरहाल आपके जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होगी, कोई बदनामी नहीं होगी इंशाअल्लाह। फराज अहमद ने सवाल किया घोटा से कि ये बताएं कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, किसी ने कोई बंदिश करा रखी है या क्या मामला है। फराज भाई, आप भी औरतों की तरह वहम का शिकार न हों, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही आप पर किसी बंदिश के असरात हैं। वक्ती तौर पर ये परेशानी है और आपके नसीब में अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत दौलत है। मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह रहम करेगा। और जब आपको टाइम मिला करे, जब आपके पास टाइम हुआ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। शाबानू ने सवाल किया है कराची से कि मेरी 3 शादियाँ टूट चुकी हैं, ये बताएं कि मेरा कभी घर बसेगा और हालात मेरे कब अच्छे होंगे। शाबानू साहिबा, कोशिश करें कि आप अपनी आदत और अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करें। जब तक आपकी आदत और मिजाज नहीं बदलेगा तो मामलात जों के त्यों रहेंगे। मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि कोशिश करें दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है, जिसको डबल वाला दरूद भी कहते हैं,
اگر آپ پابندی سے پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے نصیب میں دولت بھی بہت ہے اور آپ کی قسمت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت ہی عمدہ ہے۔ اسد اللہ نے سوال کیا منچن آباد سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں کبھی نواب بنوں گا؟ پیارے دوست کوشش کریں، رحمت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ضرور نواب بن جائیں گے۔ قسمت آپ کی اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے، بس ضرورت ہے تو صرف آپ کی محنت اور کوشش کی، اور رحمت میرا اللہ ضرور کرے گا۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوگی آپ پر۔ ایمان نے سوال کیا کوارڈ سے کہ میری شادی ٹوٹ چکی ہے اور میری شادی ٹوٹی اس وجہ سے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی ہوگی، اس سے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی قسمت میں اولادیں ہیں، انشاءاللہ 3 اولادیں آپ کی قسمت میں ہیں اور اللہ کے فضل سے دوسری شادی سے ہوں گی۔ کچھ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام لگا کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ غفور و رحیم ہے، آپ پر اللہ رحم کرے گا اور آپ کی مشکل انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت ہے یا نہیں؟ نا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت ہے اور یہ شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور آنے والی زندگی آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر رہے گی۔ کوشش کیا کریں، یا اللہ یا رحمان جو ہے اس کی تسبیح پڑھا کریں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔